سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 21۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب۔ اولم يسيروا في الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، کہ یہ دیکھ لیتے کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ لوگ تو ان سے بھی زیادہ شدید قوت والے تھے۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں زیادہ محنت کرنے والے تھے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وما كان لهم من اللہ من واق، اور نہیں تھا ان کے پاس اللہ سے کوئی بھی بچانے والا۔ ذالک بأنہم، اور یہ اس سبب سے ہوا، کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ فکفروا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ فأخذهم اللہ، سو اللہ نے ان کو پکڑا۔ انہ قوی شدید العقاب، کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ بڑا مضبوط بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یقیناً ہم ہی نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح سند کے ساتھ۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کے پاس۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ان سب نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ آیات مبارکہ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے تو مشرکین عرب کو جھنجھوڑتی ہیں، جنہوں نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ لیکن قرآن کریم چونکہ صرف مکے والوں کے لیے نہیں ہے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، قرآن کریم آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ آیات مبارکہ میرے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی، مجھے اور آپ کو متنبہ کر رہی کہ ذرا پہلی قوموں کے حالات کا جائزہ تو لو۔ اولم یسیروا فی الارض،
چونکہ عرب کے لوگ سال میں 2 دفعہ تجارتی سفر کرتے تھے. ایک سفر ہوتا ان کا یمن کی طرف، ایک سفر ہوتا ان کا شام کی طرف. اور دونوں سفروں کے اندر ان کو شام کی طرف جاتے ہیں تو قوم سمود اور قوم عاد کے کھنڈرات نظر آتے ہیں، یمن کی طرف جاتے ہیں تو قوم لوط کی اجڑی ہوئی آبادیاں نظر آتی ہیں. تو اللہ رب العالمین براہ راست ان سے خطاب کر کے کہتے جاتے تو ہو، کبھی عبرت سے دیکھا بھی کر. یہاں بھی کبھی وہ لوگ آباد تھے جن کا تصور اور ذہن یہ تھا کہ ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے بڑا کون ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے جب عبرت حاصل کرو تو پھر سوچا کرو. آج سیر و سیاحت کے لیے لوگ جاتے ہیں. یہ ہمارے قریب ساہیوال میں ہڑپا کے اندر آثار قدیمہ موجود ہے. سندھ میں چلے جائیں تو موجود دڑو کے اندر، لاڑکانہ میں، ادھر اٹک کی طرف چلے جائیں وہاں آثار قدیمہ موجود. اب یہ سیر و سیاحت کے لیے نہیں، فوٹوگرافی کے لیے یا تفریح کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے ہے کہ دیکھو یہاں بھی کبھی لوگ آباد ہوا کرتے تھے. اور ان کا ذہن بھی یہ تھا کہ ہماری بلڈنگیں بڑی مضبوط، ہمارے پروگرام بڑے مضبوط، ہمارے منصوبے بڑے پکے، ہمیں کون ہلا سکتا ہے. آج دیکھو ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں. تو اللہ پاک اسی کی طرف توجہ دلا رہے. فَيَنْظُرُوا، دیکھا کرو، دیکھا کرو، صرف سیر و سیاحت نہ کرو. آج گھر میں بیٹھے مطالعہ کر رہے ہو، کتاب دیکھ رہے ہو، موبائل دیکھ رہے ہو، گوگل سرچ سے قوموں کے حالات کا جائزہ لے رہے ہو، تو صرف تفریح کے لیے نہ کیا کرو، کبھی دیکھا بھی کرو کہ ہوا کیا تھا. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، کبھی دیکھا کرو کہ ان لوگوں کا حال کیا تھا، کیا ہوا جو کبھی ہوا کرتے تھے. کالو، کبھی ہوا کرتے تھے. اور وہ تو یوں سمجھتے تھے کہ ہم ہیں. اللہ نے ان کو تھے بنا دیا، اللہ نے ان کو قصہ و افسانہ بنا دیا. حالانکہ اللہ پاک فرماتے کانوا ہم اشد منہم قوہ، کہ وہ لوگ ان مشرکین عرب سے بھی زیادہ طاقت اور قوت والے تھے، زیادہ پاورفل لوگ تھے. اور آج اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو جتنی طاقت و قوت عرب کے لوگوں کے اندر تھی ہمارے پاس تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے. قوت و طاقت کے لحاظ سے جو ان کے اندر طاقت و قوت تھی ہم تو اس کا کوئی حصہ بھی نہیں رکھتے. حالانکہ اللہ پاک نے سورۃ سبا کے اندر، یہ سورۃ فاطر کے اندر غالباً 22ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ان عرب کے لوگوں کو فرمایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، کہ جتنا میں نے ان کو دیا تھا تمہیں تو اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ملا، تم تو 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے. تو عرب کے لوگ اس کے 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے اور ہم تو عرب کے لوگوں کے بھی 1000ویں حصے کو نہیں پہنچتے. آج کا انسان کتنا کمزور ہے، کتنی اس کے اندر انتہا درجے کی ضعف اور کمزوری آ چکی. جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بڑے بڑے لوگ، اسٹرانگ لوگ گزرے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے بڑے طاقتور تھے. قوم عاد کا ایک ایک آدمی وہ مضبوط اور تناور درخت کو ایسے جپھا ڈال کے اکیلا اکھاڑ لیتا تھا. اور ہم سے آج ایک بوری اٹھانی ہو تو ہمارے کمر کے کڑاکے نکل جاتے. تو ہماری تو پاور اور قوت ان کے مقابلے میں زیرو ہے. اللہ فرماتے ان کی زمینوں کے اندر محنت، کاشتکاری، بلڈنگ سازی اور تجارت، بڑے بڑے منصوبے ہوا کرتے تھے، لیکن وہ سب کیا ہو گئے؟ وہ تھے ہو گئے، وہ سب تھے ہو گئے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان پہ ہاتھ ڈالا انہی کے جرائم کی وجہ سے.
کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب غلطی ہو گئی یا ان کے اوپر ظلم ہو گیا یا زیادتی ہو گئی، نہیں نہیں، اللہ فرماتے بِذُنُوبِهِمْ، وہ مجرم تھے، وہ گناہ گار تھے، اللہ نے ان پہ گرفت کا ہاتھ ڈالا، اور جب اللہ نے ان پہ ہاتھ ڈالا تو پھر وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، پھر کسی کی دولت اس کو اللہ سے بچا نہیں سکی، کسی کا محل اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکا، کسی کی فوج، کسی کی حکومت، کسی کا اقتدار، کسی کی پارٹی، کسی کی اکثریت اللہ کی گرفت سے ان کو بچا نہیں سکی۔ ما کان لہم من اللہ من واق۔ پھر اللہ نے آگے وضاحت کی کیا جرم تھا ان کا، قصور کیا تھا۔ فرمایا ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ قوم نوح کو دیکھو تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 9.5 صدیاں، معمولی عرصہ نہیں، لیکن ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پر اللہ کا جب گرفت کا ہاتھ پڑا تو اکثریت بھی ان کو بچا نہیں سکی۔ قوم عاد کو دیکھیں تو حضرت ہود علیہ السلام نے دن رات محنت کی، لیکن جب نہیں مانے، اللہ نے گرفت کا ہاتھ ڈالا تو طاقت اور قوت بھی ان کو بچا نہیں سکی۔ قوم سمود کو دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی جیسا منہ مانگا مطالبہ، معجزہ پیش کر دیا، نہیں مانے تو بڑی بڑی بلڈنگیں، محلات، پہاڑوں کو کھود کھود کے بنائے ہوئے مکانات ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی میں نمبر 1 قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دن رات محنت کر کے سمجھایا، جب نہیں مانے اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو باوجود اس کے کہ وہ سب کے سب بڑے مال والے، بڑی دولتوں والے، لیکن کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی۔ نمرود، فرعون، بڑے بڑے بادشاہ، حامان، قارون، وزیر اور ڈکٹیٹر اور مال والے، لیکن اللہ کی گرفت میں آئے تو بچ نہیں سکے۔ یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کن کو؟ ابو جہل اینڈ کمپنی کو۔ لیکن آج اگر ہم سوچیں تو اللہ نے اس میں اور لوگ بھی شامل کر دیے کہ آج کے لوگوں تم ابو جہل کو دیکھ لو، سرداری اس کو بچا نہیں سکی۔ آج کے لوگوں تم دنیا جہان میں گزرے ہوئے ان قوموں کو، ان بادشاہوں کو دیکھ لو جنہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکی۔ فرمایا یہ لوگ، ان کے پاس اللہ کے نبی آئے، رسول آئے، واضح دلائل لے کر آئے، سمجھایا انہوں نے۔ آج نبوت کا دروازہ میرے دوستوں بند ہو چکا۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے، ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، سارے مل کے بولے اللہ کے آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کے تخت پر بیٹھ نہیں سکتا۔ تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ انبیاء کے نمائندے، علماء ہیں، واعظین ہیں، مبلغین ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، وہ دین کی طرف بلاتے ہیں۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان کا رویہ بتایا، فَكَفَرُوا، انہوں نے انکار کیا، نہیں مانا، ٹھکرا دیا، ہم تمہاری بات تسلیم نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو پھر پکڑا، اور جب اللہ کی پکڑ آئی تو إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بڑا مضبوط، بڑی سخت پکڑ ہے اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے میرے محترم دوستو۔ وہ جب وقت کے پہیے کو گھماتا ہے تو بڑا ہی چکی ہوتی نا، چکی پیستی ہے، اس کا پہیہ چلتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جب اللہ کی چکی کا پہیہ گھومتا ہے تو پھر بڑا باریک پیستا ہے۔
پھر بہت باریک پیس دیتا ہے۔ اللہ کی اس گرفت سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور اس کا حل کیا ہے؟ اللہ والوں کی بات پہ ایمان لانا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ نے عبرت کے لیے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اسی طرح جیسے اور قوموں کے حالات جن کی طرف صرف اشارہ کر دیا، تفصیل سے اللہ پاک فرماتے سنو، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور کھلی ہوئی سند دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی واضح نشانیاں ملی۔ فرعون نے کہا کہ تو اللہ کا نبی ہے تو بتا ذرا تیرے پاس کیا نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو یوں پھینکا تو وہ ایک دم اژدہا بن گئی، بہت بڑا سانپ بن گئی۔ فرعون بھی ڈر کے بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر پکڑا، وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور یہ ایک سبق تھا فرعون کے لیے کہ نفع دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور نقصان دینے والا بھی کون ہے؟ وہ چاہے تو نفع والی چیز کو نقصان والی بنا دے، اور وہ چاہے تو نقصان والی چیز کو نفع والی بنا دے۔ بادشاہت تم سمجھتے ہو نفع والی چیز ہے، لیکن یہ نفع والی تب ہے جب اس کے ساتھ اللہ کے احکامات جڑے ہوئے ہوں، یہ پھر نفع والی ہے۔ ورنہ یہی نفع والی چیز اللہ اس کو نقصان والی بنا دے۔ جیسے ڈنڈا، لاٹھی ایک نفع والی چیز ہے، اس سے انسان بہت سارے فائدے حاصل کرتا ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کے فوائد گنائے، ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پہ سہارا لے کے بڑے بڑے کھالے جو ہیں ان کو پار کر جاتا ہوں، کبھی اس کے ساتھ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بڑے کام ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اس کو ذرا ڈالو نا نیچے، اس کو ذرا نیچے پھینکو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اللہ فرماتے انہوں نے پھینکا تو وہ ایک سانپ بن کے دوڑنے لگ گئی۔ نفع والی چیز کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ نقصان والی بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے، فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، پکڑ لو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ پھر دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ تو نقصان والی چیز کو کیا بنا دیا؟ پھر نفع والی چیز بنا دی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سبق تھا کہ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ فرعون کی طرف بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، قارون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا، نشانیاں، واضح دلائل اور سند دے کر۔ اور یاد رکھیں یہ تین نام جو اللہ نے لیے ہیں، فرعون، حامان اور قارون، یہ تین نام صرف نام نہیں ہیں، یہ تین شعبے ہیں۔ فرعون بادشاہت ہے، حامان اس کا وزیر تھا جس کو آج کل بیوروکریسی کہہ لیں، آج کل کے زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اور قارون مالدار، اگرچہ بنی اسرائیل کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، بنی اسرائیلی تھا، لیکن مال و دولت کے بلبوتے پہ فرعون کی بادشاہت میں بڑا مقام حاصل تھا۔ جیسے آج بڑے بڑے مالدار جو ہے ان کو حکمرانوں کے ہاں بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین نام اللہ نے لیے، یہ تینوں نام نہیں ہے۔ بادشاہت ایک شعبہ ہے، بیوروکریسی ایک شعبہ ہے، سرمایہ دار ہونا ایک شعبہ ہے۔ آج کا بادشاہ فرعون سے عبرت حاصل کرے، آج کا بیوروکریٹ حامان سے عبرت حاصل کرے، آج کا سرمایہ دار قارون سے عبرت حاصل کرے۔ یہ اللہ پاک نے شعبے گنوائے۔ اگر آج کا بادشاہ فرعون بنے گا تو جو انجام فرعون کا ہوا وہ اس کا ہوگا۔ اگر آج کا بیوروکریٹ اور اسٹیبلشمنٹ حامان بنے گا
تو جو انجام حامان کا ہوا وہ اس کا ہوگا۔ اگر آج کا سرمایہ دار قارون بنے گا تو جو انجام قارون کا ہوا وہ آج کے سرمایہ دار کا ہوگا۔ لہذا بچو اس سے، یہ عبرت کے نشان ہیں۔ بنو کیا؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ۔ خلفائے راشدین بادشاہ ہو تو خلفائے راشدین کی سیرت کو اپناؤ۔ اللہ نے وزارتیں دی ہیں تو خلفاء کے مشیر اور وزیروں جیسی سیرت اپناؤ۔ اگر اللہ پاک نے تمہیں مال و دولت دیا ہے تو عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن زبیر کی سیرت کو اپناؤ، عثمان ابن عفان کی سیرت کو اپناؤ۔ یہ وہ نشان ہے۔ ادھر بھی سرمایہ دار، ادھر بھی بادشاہ ہے، ادھر بھی بیوروکریٹ اور افسر شاہی اور نوکر شاہی ہے، اور ادھر بھی یہی کچھ ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق بادشاہت کی ہے، اللہ نے ان کا نام داؤد علیہ السلام کی شکل میں ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام کی شکل میں ذکر کیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 لاکھ مربع میل پہ حاکم بن کے آپ بادشاہت کر کے دکھا گئے۔ خلفائے راشدین خلیفہ بن کر آدھی دنیا سے زائد حصے پر وہ صحیح لائن پہ اسلام قائم کر کے دکھا گئے۔ ان کے وزیر، مشیر، سرمایہ دار اللہ کے حکموں پہ چل کے ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑ گئے۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے، آج کا بادشاہ فرعون بننا چاہتا ہے، آج کا بیوروکریٹ حامان بننا چاہتا ہے، آج کا سرمایہ دار قارون بننا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ان کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر ہے، کذاب، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام تو جھوٹا ہے، اس کی بات کو نہیں تسلیم کیا۔ آج اہل حق، انبیاء کے نمائندے، علماء انہی تینوں قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، انہی تینوں نشانات کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے احکامات پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آ جائیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں آئیں گے تو وہی انجام ہوگا جو ان تینوں کا انجام ہوا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس خوفناک اور بھیانک انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرعون کے کیا کیا کرتوت تھے، سیاہ کارنامے تھے، ان کا آگے اللہ پاک نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو ذوق و شوق کے ساتھ درس قرآن سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجر